جنگ بدر کے دو کمسن مجاہد جنہوں نے ابو جہل کو جہنم واصل کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز خواتین و حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی ایک بے مثال خوشبو کی مانند ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی ایک بہترین صراط مستقیم کی شاہراہ ہے۔ ہر صحابی رسول ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور دین اسلام کی اطاعت میں بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لیتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس میں راحت محسوس کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام اس معاملے میں اپنے مال اور اولاد تو درکنار اپنی جان تک سے بھی بے نیاز تھے۔ فرمان رسول بھی یہی ہے کہ تم میں سے کوئی کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی۔ بڑے تو بڑے بچے بھی ہر وقت جانثاری کے لیے تیار رہتے تھے۔ اسی عظیم جماعت کے وہ دو کمسن صحابی جنہوں نے وقت کے فرعون ابو جہل کو جہنم واصل کیا، یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور یہ دو خوش نصیب کون تھے جنہوں نے امام کائنات کے سب سے بڑے دشمن کو جہنم کی راہ دکھائی؟ یہ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی اس کا نام جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر کو ہی حق و باطل کا پہلا مارکا کہا جاتا ہے۔ کفار اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر قائم تھے اور وہ معبود حقیقی کی عبادت کی بجائے بت پرستی پر قائم تھے۔ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کی وجہ سے وہ نبی علیہ السلام سمیت تمام مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس جنگ میں جانثاروں کا مختصر سا قافلہ جس کی کل تعداد 313 تھی، ان کے پاس تھوڑا سا ساز و سامان تھا۔ دوسری طرف کفار کے پاس مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا جنگی ساز و سامان تھا، جبکہ ان کی تعداد بھی مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی۔ بالآخر 17 رمضان المبارک کے دن بدر کے مقام پر دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ 313 مسلمانوں کا یہ قلیل لشکر اس جنگ میں جس جوش و خروش کے ساتھ لڑا وہ قابل دید تھا، لیکن اس کے جوش و جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، لہٰذا اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو، شاید کہ اس طرح تم شکر گزار بن جاؤ۔ بس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی خاتم النبیین کی قیادت میں اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو ایک ہی دن میں شکست فاش دے ڈالی۔ اس جنگ میں جہاں بڑے صحابہ نے اپنا جوش اور ولولہ دکھایا، وہاں جوان اور بچے بھی کسی طرح پیچھے نہ تھے۔ بچوں نے محاذ جنگ پر بڑوں ہی کی طرح کارنامے سر انجام دیے۔ یہ نوجوان اپنے بڑوں کے شانہ بشانہ میدان جنگ پہنچے اور ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو کہ شاید بڑوں کے لیے بھی ناممکن ہوتا۔ کفار کا سردار ابو جہل تلواروں کے سائے میں تیروں اور نیزوں کی باڑ میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی کہتے جاتے تھے کہ دیکھو ابو الحکم یعنی ابو جہل کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اتنے پہرے کے باوجود 2 نوجوان اس تک پہنچے اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ اس مارکے میں شریک ایک عظیم صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ کے روز صف کے اندر تھا کہ دیکھا دائیں اور بائیں 2 نوجوان حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں۔ ان کی موجودگی سے میں بہت حیران ہوا۔ اتنے میں ایک نوجوان نے مجھ سے آہستہ سے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے جواب میں کہا کہ تم کو ابو جہل سے کیا غرض؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات اقدس کی قسم اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے اس نوجوان کی بات پر تعجب ہوا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ دوسرے نوجوان نے بھی اسی انداز سے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میری نظریں میدان کار زار ہی پر لگی ہوئی تھیں کہ اچانک مجھے ابو جہل نظر آیا، تو میں نے ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ رہا دشمن اسلام اور تمہارا شکار۔ یہ دیکھتے ہی وہ دونوں شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور پھر اسے خون میں لت پت چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر میدان جنگ کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم دونوں میں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا ہے؟ دونوں ہمہ وقت بولے کہ میں نے۔ آپ نے پھر فرمایا اچھا ذرا اپنی اپنی تلوار تو دکھاؤ۔ دونوں نے تلواریں دکھائیں جن پر خون لگا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واقعی تم دونوں نے ہی اسے جہنم رسید کیا ہے۔ صحیح بخاری مشکوات۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ ابو جہل کو میں نے نشانے پر لیا، اس کی پنڈلی کا نشانہ لے کر 2 ٹکڑے کیا اور ایک حصہ دور جا گرا۔ ادھر میں نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹی اور ادھر اس کے بیٹے اکرما نے میرا بازو کاٹا جو کہ چمڑی سے لٹک کر رہ گیا تھا، لیکن میں اسی حالت میں محاذ جنگ پر ڈٹا رہا۔
آخر جب تکلیف بڑھی تو میں نے اس بازو کو زمین پہ رکھا اور ایک ٹانگ سے دبا کر دوسرے ہاتھ سے زوردار جھٹکا دیا، جس کی وجہ سے وہ بازو میرے جسم سے الگ ہو گیا اور تکلیف میں کمی واقع ہو گئی۔ اس کے بعد معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس پہنچے اور کاری ضربیں لگا کر اسے نیم مردہ کر دیا۔ بس صرف سانس چل رہی تھی۔ اس کے بعد آپ بھی بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور پھر ابو جہل کا سر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج کے فرعون کا سر ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ وہ خلیفہ سوئم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے، جبکہ مؤوز میدان بدر میں ہی شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے۔ ابی داؤد شریف۔